اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ مجھے پرسوں کینیڈا سے آئے ہوئے 2 مہمان ملے، ان میں سے ایک پاکستانی بھی تھے، ان سے ملاقات ہوئی جو بڑی اچھی تھی۔ ملاقات کے بعد انہوں نے مجھے اپنے وزٹنگ کارڈز دیے، تو ایک صاحب کے کارڈ پر کوئی 7 کے قریب ڈگریاں درج تھیں اور دوسرے کے 5 کے قریب تھیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان ڈگریوں کا مجھ پر بڑا رعب پڑا، کیونکہ میں نے اتنی ساری ڈگریاں پہلے کسی کارڈ پر چھپی ہوئی دیکھی ہی نہیں تھی۔ ان میں ایک کارڈ دیکھ کر بڑا مرعوب ہوا۔ ان سے باتیں کرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ڈگریوں کا یا وزٹنگ کارڈ پر دی ہوئی تفصیل کا انسان کی ذات سے ضروری نہیں کہ بڑا گہرا تعلق ہو، اس کا اندر اور وجود اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ جو ہم کارڈ پر درج کوالیفیکیشن دیکھ کر اس بارے اندازہ یا رائے قائم کر لیتے ہیں، یہ انسان کی شخصیت اور اس کے اندر کے مطابق بھی ہو سکتا ہے، اس سے کم تر بھی ہو سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت سے لوگ جو بہت سی قابلیتیں اور کوالیفیکیشن لے کر ہمیں زندگی میں ملتے ہیں، ظاہر ہے ان کا ہم پر بڑا رعب اور دبدبہ ہوتا ہے اور عام آدمی پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے، اور ہم اس بات توقع اور آرزو رکھتے ہیں کہ یہ ہم سے بہتر آدمی ہے، اور ہم بعض اوقات یہ توقع لے کر دفتروں میں بھی چلے جاتے ہیں اور بیوروکریسی سے بھی یہی توقع وابستہ کرتے ہیں کہ یہ ڈگریوں اور تعلیم میں بھی ہم سے آگے ہوں گے۔ اس ساری صورتحال سے یوں بھی خوفزدہ نہیں ہونی چاہیے کہ انسانی زندگی میں یہ صورتحال چلتی رہتی ہے اور آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ کیا میں ظاہر کو اتنی اہمیت دوں کہ وہ باطن پر بھی حاوی ہو سکے۔ یہ ذرا مشکل اور پیچیدہ بات ہے۔ اشفاق احمد صاحب اپنے ایک ڈائریکٹر دوست کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں ایک اپنی فلم کے لیے ایک خوفناک سے آدمی کی ضرورت تھی، اس کی عقاب جیسی آنکھیں ہوں اور وہ بڑا کرخت سا نظر آئے اور عام انسانوں سے بہت حد تک مختلف نظر آتا ہو۔ ڈائریکٹر صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ ہی کچھ کرو۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ مجھے ایک ایسا آدمی شام کو ہی نظر آ گیا جو بالکل ایسی ہی شکل و صورت کا مالک نظر آتا تھا جس کی ہمارے ڈائریکٹر صاحب کو تلاش تھی۔ ویسا ہی لمبا تڑنگا اور سخت مزاج، اس نے زلفیں لمبی اور کھلی چھوڑی ہوئی تھی، اس کی گھنی داڑھی تیل سے چپکی ہوئی تھی، کمر کے ساتھ اس نے ایک سنگل لپیٹی ہوئی تھی، اس نے پاؤں میں بڑے بڑے گھنگرو ڈالے ہوئے تھے۔ مجھے وہ بڑا پسند آیا۔ میں نے پہلی نظر میں اندازہ لگایا کہ یہ ہمارا کام کا بندہ ہے۔ میں نے اس سے رو کر پوچھا، بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا، فقیروں کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، فقیر صاحب آپ بتائیں کہ کیا آپ فلم میں کام کرنا پسند کریں گے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کریں گے، کیوں نہیں کریں گے۔ میں نے کہا اس میں ڈائلاگ بھی بولنے پڑتے ہیں۔ کہنے لگا وہ بھی بول لیں گے، اس میں کیا ہے، کیا تمہیں ڈائلاگ بولنے آتے ہیں؟ وہ کہنے لگا فقیروں کو آتا ہی ڈائلاگ بولنا ہے، اس کے علاوہ فقیروں کو کوئی اور کام کرنا آتا ہی نہیں۔ میں بڑا خوش ہوا اور اپنے ڈائریکٹر کو بتایا تو انہوں نے کہا فوراً گاڑی نکالیں اور اسے ملنے چلتے ہیں۔ وہ بھی دیکھ کر خوش ہوئے اور کہنے لگے یہ تو میری ریکوائرمنٹ کے مطابق بنا بنایا شخص اور کردار ہے۔ ڈائریکٹر صاحب کہنے لگے کہ تم نے یہ کیسے ڈھونڈ لیا اور اس سے وقت طے کر لو اور اسے 10,000 دے دو۔ میں نے کہا جناب اتنی بڑی رقم؟ اسے وقت طے ہو گیا اور 2 دن کے بعد اس کی شوٹنگ کا وقت رکھا۔ 2 دن کے بعد صبح کو ہم سب نے کیمرے وغیرہ تیار کیے، لوکیشن کا جائزہ لیا اور سارے انتظامات مکمل کر کے تیار ہو کر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ صحرا میں ہم بیٹھے تھے اور کرسیاں ورسیاں لگی ہوئی تھیں اور ہم درویش کا انتظار کر رہے تھے کہ وہاں پر ایک صاحب آ گئے۔ وہ بڑے خوش شکل تھے، بال اچھی طرح سے تراشے ہوئے تھے اور انہوں نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہم نے خیال کیا کہ یہ بھی کوئی ویسا ہی شخص ہوگا جس طرح عام طور پر لوگ شوٹنگ دیکھنے آ جاتے ہیں۔ اب وہ شخص میری طرف غور سے دیکھنے لگا اور وہ معنی خیز انداز میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا جی فرمائیے کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی میں فلاں فقیر ہوں اور شوٹنگ پر آیا ہوں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا تمہارے بال کہاں گئے؟ کہنے لگا جی شوٹنگ پر آنے کے لیے تو اچھے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں صاف ستھرے کپڑے پہن کر بال کٹوا کر شیپ کروا کر آیا ہوں۔ وہ اعلیٰ درجے کی کریم لگوا کر اور بن ٹھن کر ہمارے سامنے کھڑا تھا اور ہمارے ڈائریکٹر زور سے سر پیٹنے لگے اور کہنے لگے او ظالم یہ تو نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا جی اس نے اپنی کوالیفیکیشن اندر سے نکال کر اپنے اوپر وارد کر دی ہے اور اب یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا بن گیا ہوں اور اس کا خیال ہے کہ میں اچھا اور خوبصورت لگوں گا تو ہی مجھے فلم میں رول ملے گا، ویسے تو نہیں ملے گا۔ ڈائریکٹر صاحب سے کہنے لگے تم میری نظر کے سامنے کھڑا نہ ہو، تو نایاب آدمی تھا اور اب اپنی نایابی ختم کر ڈالی ہے تو نے۔ خواتین و حضرات، پھر میں نے سوچا کہ ایک
ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جسے آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے ذہن اور سوچ اور مزاج کے اندر اس مطلوبہ چیز کی ریکوائرمنٹ کا کچھ اور ہی ترجمہ کیا ہوتا ہے، اور جب ہم زندگی میں اپنی ذات سے ہٹ کر اپنی پروگرامنگ کچھ اور کر دیتے ہیں تو پھر بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ نے وہ جو بھی اس دنیا میں رہنے والے ہیں وہ نہیں رہتے جس کا تقاضا کیا گیا ہے۔ ہمارے بابے اور فلسفی بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ہماری ذات ہے اپنے حال کے اندر ہیں، اور جس بات کا آپ نے وعدہ کیا ہے اس چوکھٹے کے اور فریم کے اندر ہیں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہمارے بابا جی کہتے ہیں کاغذ پر دی ہوئی چیز اور لکھی ہوئی چیز اور کاغذ پر کیا ہوا دعویٰ انسان کا دعویٰ نہیں ہوتا، وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا، اس سے پھسلا بھی جا سکتا ہے۔ جب تک انسان اس دعوے یا وعدے پر اندر سے قائل نہیں ہوگا تب تک کاغذ پر کیے گئے وعدے تو ٹھیک تاریخی اعتبار سے، لیکن ان سے پھسل جانے کا اندیشہ موجود رہتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ڈگری اور سن جو ہوتی ہے وہ ساری کی ساری شخصیت کی ترجمان نہیں ہوتی۔ شخصیت الگ چیز ہے اور ڈگری اس چیز سے الگ ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔